الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. غوث آدم بمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مالک حقیقی کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ محبوب کریم علیہ السلام کی نظر عنایت ہمیں آج کا یہ مبارک دن نصیب ہوا. حضرات گرامی، الحمدللہ یہ ہم پر سرکار کا احسان ہے کہ ہم حضور پیران پیر دستگیر قندیل نورانی محبوب سبحانی غوث سمدانی حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف کے مبارک مہینے میں لمحات گزار رہے ہیں. الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حضور پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر ہم نے یعنی فی زمانہ موجودہ دور میں حضور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے، چاہے وہ عوام ہوں یا خواص ہوں. حضور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے. تو اسی موضوع پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ خبردار، بے شک، الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ
یہ جو اللہ کے دوست ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ لا خوف، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی ڈر ہے اور نہ یہ غمزدہ ہونے والے ہیں، نہ انہیں کوئی غم ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے مبارک بندوں کی، محبوب بندوں کی صفات بیان فرمائی کہ انہیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے اور انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جن محبوب بندوں کا نام لے لے کر، جن محبوب بندوں کا، جنہیں اللہ نے محبوب بنایا ہے، ان محبوب بندوں کا نام لے لے کر فی زمانہ جو لوگ گمراہیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے کہ ان مبارک بندوں کا نام لے لے کر لوگ گناہوں میں اور طرح طرح کی مختلف بیکار سے امور میں جو لوگ ڈوبے چلے جا رہے ہیں، ان مبارک بندوں کا نام لے لے کر اللہ رب العزت نے جو صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ اللہ کے دوست جو ہیں انہیں خوف بھی نہیں ہے اور غمزدہ ہونے والے بھی نہیں، تو یہ دو صفات بیان فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں اللہ کے دوست بنے؟ کیوں انہیں کوئی خوف نہیں ہے؟ کیوں وہ غمزدہ ہونے والے نہیں ہیں؟ تو سنیے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، الذین، وہ لوگ جن کا ذکر ابھی ہوا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جن کا ذکر ہوا نا، ایمان والے، ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے گئے اور تقوی اختیار کیا، متقی ہو گئے۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ جب ہم 11ویں کے مہینے میں ہوتے ہیں، 11ویں کا مہینہ تشریف لے آتا ہے، تو ہم اپنی زبانوں پر یہ جملے اور یہ کلمے، ہر گناہ کرنے کے بعد کوئی بات نہیں یار، غوث پاک نے کہا مریدی لا تخف، میرا مرید ڈرے نہیں، بس گناہ کرتے چلے جاؤ، حضور غوث پاک نے کہا ہے ڈرنا نہیں ہے، بس گناہ کرو، تم سے جتنے ہو سکتے ہیں گناہ کرو، ڈرنا نہیں ہے۔ یار میں غوث پاک کا مرید ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہو جاؤں اور اللہ رب العزت کا عذاب مجھے پکڑ لے؟ تو لہذا میں غوث پاک کا مرید ہوں، اب جتنے گناہ کر سکتا ہوں میں کر لوں کیونکہ میں غوث پاک کا مرید ہوں۔ حالانکہ خود حضور غوث پاک ہو یا حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہو یا اور کوئی اولیاء کاملین کی جماعت میں سے ہو، ان تمام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جن کو خوف نہیں ہے اور ڈر نہیں ہے، وہ صفات ان میں پیدا کیسے ہوئی ہیں کہ وہ ایمان والے تھے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا تھا۔ اب ہمارا تقوی، بس ہمارا تقوی یہی ہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، تم جانتے نہیں ہو میں غوث پاک کا مرید ہوں، تم جانتے نہیں ہو میں خواجہ صاحب کا مرید ہوں، تم جانتے نہیں ہو میں فلاں کا مرید ہوں، قبر کے اندر میرے پیر صاحب مجھے چھڑوانے کے چلے آئیں گے۔ تو حضرات گرامی، باتیں سخت ہیں لیکن ہیں سچی۔ آج جس کو دیکھو نماز نہیں پڑھتا، اگر اس سے کہا جائے بھائی نماز پڑھا کر جہنم میں جلے گا، بس 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 یار ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا، گناہ کا کام ہے، لیکن جہنم میں نہیں جلوں گا، لیکن جہنم میں نہیں، بھائی کیوں جہنم میں کیوں نہیں جلے گا؟ اللہ کا عذاب تجھے کیوں نہیں پکڑے گا؟ میں غوث پاک کا مرید جو ہوں، الامان والحفیظ۔ ہاں ٹھیک ہے غوث پاک کا مرید ہے اور غوث پاک کہیں سفارش فرمائیں گے بھی، حشر کا میدان ہو یا اور مقام ہو، ٹھیک ہے حضور غوث پاک سفارش بھی فرمائیں گے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ حضور غوث پاک نے جو تعلیمات، باپ ہوتا ہے نا سگا باپ جس کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، اولاد نافرمان ہو جائے اور باپ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ بس اب میں تنگ آ گیا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی گھر سے جو ہے نا
ٹھڈے مار کے نکال دیتے, دفع ہو جا, تو نے میرا نام خراب کر کے رکھ دیا, غرق ہو جائے اس گھر سے. باپ بھی گھر سے نکال دیتا ہے, سگا باپ. تو پھر حضور آپ نے یہ کیسے سوچ لیا, ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم حضور غوث پاک کی سیرت پر رتی برابر بھی عمل نہ کریں, حضور غوث پاک کی سیرت پر ہم رتی برابر بھی عمل نہ کریں, اور پھر ہم اس بات کے نعرے لگائیں اور اس بات کو سینہ چوڑا کر کے کہیں کہ جناب ہم غوث پاک کے مرید ہیں, نماز نہیں پڑھتے تو نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, روزے نہیں رکھتے تو نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر ہم اور عبادات نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم کیا ہیں, ہم غوث پاک کے مرید ہیں, کوئی بات نہیں, ہم جنت میں چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں, ہمیں حشر کے میدان میں حضور غوث پاک چھڑوانے کے لیے آ جائیں گے, کوئی بات نہیں, جب قبر میں امتحان ہو رہا ہوگا تو حضور غوث پاک چلے آئیں گے, ہمارے لیے ہمارا امتحان دیں گے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک نے جن لوگوں کے لیے کہا مریدی لا تخف, میرا مرید ڈر نہ کھائے, خوف نہ کرے, ان لوگوں کی علامات تو یہ ہیں کہ جب وہ ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں اپنے شیخ کے, حضور غوث پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر وہ حضور غوث پاک کی سیرت پر عمل کریں. اور حضور غوث پاک کی سیرت کیا ہے, حضور غوث پاک کی سیرت یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے, آج روزوں کو چھوڑنے والا وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں. حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے تو آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ پہلے رمضان کو پیدا ہوئے, اور پہلے رمضان کو پیدا ہونے کے بعد آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. اب کیسے پتا چلے کہ بھئی یہ جو عبد القادر ہیں یہ روزے سے ہیں؟ تو جب سحری کا وقت ہوتا تو آپ دودھ کے لیے روتے, اور سارا دن والدہ پریشان ہو جاتی کہ دودھ پی لو, اب چھوٹا بچہ ہے, نہیں منہ ہی نہ لگائے. جیسے ہی مغرب کی اذانیں شروع ہوتی, افطار کا وقت ہوتا, پھر حضور